بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑ درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ آج کا ہمارا موضوع فلسطین اور اس سے ریلیٹڈ کانفلکٹ کے بارے میں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فلسطین کو فتح کیا اور اس کے بعد یہ مسلمانوں کی ٹیریٹری بن گیا۔ یہاں پہ رہنے والے پرامن اپنی زندگی گزارنے لگے، اور زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ یہ ایک امن کا گہوارہ بیت المقدس جہاں موجود ہے، مسلمانوں کا دوسرا بہت بڑا اسلامک پوائنٹ یہ کہہ لیں کہ وہ جگہ جہاں مسلمانوں کو بیت المقدس کے بعد سب سے زیادہ عزیز ہے، مسجد اقصیٰ۔ اب اس مسجد سے یا اس فلسطین کے ایریے سے ریلیٹڈ کانفلکٹ کیا کیا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب اس کو فتح کیا اور یہودیوں سے اسے لے کے مسلمانوں کے حوالے کیا، اس کے کافی سالوں تک یہ مسلمانوں کے پاس رہا، اور مسلمانوں کے پاس رہنے کے، مسلمانوں کے ساتھ رہنے کے یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد یہ خلافت عثمانیہ کے دور میں شامل ہوا، اور خلافت عثمانیہ کے دور میں عثمان سلطنت کے جو رولرز تھے انہوں نے اس کو اپنی ٹیریٹری کا پارٹ بنا کے رکھا، اور یہ امن سے یہاں پہ اس جگہ میں، اس پورے خطے میں امن قائم ہو گیا۔ اب 1918 میں جب دوسری ورلڈ وار، دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی، پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی، تو پہلی جنگ عظیم کے ختم ہونے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ یہ جو خطہ تھا وہ خلافت عثمانیہ سے کٹ گیا، خلافت عثمانیہ سے لے لیا گیا۔ جب عثمانی سلطنت سے یہ خطہ لے لیا گیا تو اب ریزنز کچھ اس طرح کے آئے، صورتحال کچھ اس طرح کی بن گئی کہ جب یہ خطہ ان سے الگ کر لیا گیا، ان سے واپس لے لیا گیا، تو اب یہاں پر برطانیہ کی حکومت آ گئی، کیونکہ 1918 میں جب خلافت عثمانیہ کا یہاں سے کٹ آف ہوا تو 1918 سے لے کے 1922 کے درمیان یہ ٹیریٹری اوپن ٹیریٹری رہی، اور آہستہ آہستہ یہاں پہ برطانیہ نے کیونکہ اس کو فتح کیا تھا تو ان کی فوجیں ان لوگوں نے یہاں پہ آ کے اپنا تسلط جما لیا۔ اب 1918 سے 1922 تک ایک ریزولوشن یہ بھی چلی جو کہ زائنسٹ یہودیوں کی طرف سے تھی کہ ہم اپنے خطے کو واپس لیں گے، ہم اپنے حصے کو، ہم اپنے ایریا کو واپس لیں گے، اور اس ریزولوشن میں کم و بیش 4.25 عوام یہودیوں کی دنیا کے دوسرے ملکوں سے اس خطے میں پہنچی۔ 4.25 عوام جب یہاں پر آئی اور دنیا کے دوسرے اسپیسز سے آ کے یہاں پہ رہنے لگی، تو اب یہودیوں کا اس جگہ سے وہ جو پرانی وابستگی تھی، یہ کہہ لیں کہ وہ جو پرانا ان کا زخم تھا وہ تازہ ہو گیا۔ اب وہ جب واپس آئے تو وہ اس نیت سے آئے کہ ہم اس جگہ کو چھوڑ کے واپس نہیں جائیں، اور اب مسلمان دنیا اس حد تک کمزور ہو چکی تھی کہ جو ان سے لڑ کے اس جگہ کو واپس نہیں لے سکتی۔ خلافت عثمانیہ کو توڑنے میں ہمارے دشمنوں کے ساتھ ساتھ ہمارے دوستوں کا بھی ہاتھ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سعودی حکومت نے اس وقت، سعودی عرب کی حکومت نے خلافت عثمانیہ سے، مطلب عثمانی سلطنت سے بغاوت کی تھی، صرف اس وجہ سے کہ وہ مکہ اور مدینہ کا تسلط چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مکہ اور مدینہ ہماری حکومت میں آ جائے، جو کہ برطانیہ کی طرف سے انہیں کہا بھی گیا تھا کہ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو یہ جو آپ کا ایریا، اس کی حکومت آپ کو دے دی جائے گی اور عثمانی آپ سے دور چلے جائے گی۔ اب کہانی کچھ ہوئی کہ 1922 میں جب 4.25 عوام یہودیوں کی اس جگہ پر آ کے آباد ہونے لگی، تو مسلمان دنیا میں بھی اس چیز کا بہت زیادہ شور و غل مچ گیا۔ مسلمانوں نے اس چیز کو ان کی ایک بری نیت سے جان لیا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ ہوا کہ جب یہودی اس جگہ پر آئے تو اس وقت تک جب سلطنت عثمانیہ ختم ہو رہی تھی، تو وہ اپنے جو ارد گرد کے ایریے تھے ان سے بھی اپنی حکومت کھو رہے تھے، جس میں شامل لبنان، شام، جارڈن، عراق، یہ سارے ملک شامل تھے جس میں سلطنت عثمانیہ کا ریچ تھا، سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی۔ لیکن اب آہستہ آہستہ جب ورلڈ وار ون وہ ہارے تو یہ سارے اسپیکٹس بھی ان کے ہاتھ سے جا رہے تھے۔ یہاں پہ امریکہ اپنی ایک نئی مونوپلی بنا رہا تھا یہودیوں کے ساتھ، اور اس مونوپلی کا سب سے اہم حصہ تھا فلسطین۔ فلسطین کی زمین کی کیا امپورٹنس ہے، یہ ایک الگ مدعا ہے، اس پہ ہم پھر کبھی دوبارہ بات کریں گے کہ وہ زمین دنیا کے ٹریڈ کی ہب کیوں کہا جاتا ہے اس کو، کہ اس دنیا سے پوری دنیا کو کنیکٹ کیوں کہتے ہیں کہ کیا جا سکتا ہے بائی دا سورس آف ٹریڈنگ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ اب کیا ہوا کہ 1922 میں جب یہ حرکت انہوں نے کی کہ اپنے لوگوں کو یہاں لا کے آباد کاری شروع کی، اور نہ صرف آباد کاری شروع کی بلکہ مسلمانوں سے پہلے پیار و محبت سے اور اس کے بعد زور زبردستی سے ان کی جگہوں پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا، ان کی جگہوں کو ہڑپنا شروع کر دیا۔ اب مسلمان دنیا میں اس چیز کو سب سے زیادہ ناپسند جو ہے سعودی حکومت کی طرف سے کیا گیا۔ عربوں نے اس چیز کو بہت زیادہ ناپسند کیا کہ ہم اپنی جگہ کو نہیں دیں گے۔ جی ہاں، یہ وہی سعودی عرب ہے
جو شاہ فیصل کے دور میں یا شاہ فیصل کنگ جو کہ سعودی عرب کے رولر تھے، ان کے دور میں اسرائیل کا نام کسی اخبار میں شائع کرنا، کسی نیوز چینل میں لینا، یہ ایک طرح کا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ کہا جائے کہ اگر عربوں کو سب سے بڑی گالی اس ٹائم کیا دی جا سکتی تھی تو اسرائیل سے اچھی گالی کوئی نہیں تھی، جو ان کو لگتا تھا کہ ہمارے لیے ایک طرح کی گالی۔ یہاں تک اتنی بین تھی کہ ان کے کسی اخبار میں اس نام کو شائع تک کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اتنی زیادہ سخت ناپسندی کے بعد کیا ہوا کہ اسرائیل اتنا زیادہ جو ہے اب سعودیہ کے محبوب ہو رہا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اپنے آگے کے فیوچر پلانس بنا رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم واپس بات کریں فلسطین کے ساتھ کیا ہوا کہ اب مسلم دنیا سے کوئی بھی ان کو کور اپ کرنے نہیں آ رہا تھا۔ برطانیہ نے یہ حکومت لی اور 1947 میں جب وہ اپنی جو باقی دنیا میں ان کی مونوپولی تھی اسے ختم کر کے اپنی باؤنڈری کے اندر جا رہے تھے، جس میں پاکستان اور انڈیا بھی شامل تھا، 1947 میں انہوں نے پاکستان اور انڈیا کو تو ایک الگ الگ اسٹیٹ جو ہے بنا دیا، لیکن اسرائیل کا مسئلہ اور فلسطین کا مسئلہ وہیں چھوڑ دیا، اس کو سپورٹ کر دیا یو این او۔ 1947 میں یہ مسئلہ برطانیہ سے واپس لے لیا گیا، یو این او کو دے دیا گیا تاکہ یو این او اب اس پہ جو ہے کارآمد ثابت ہو کہ وہ کیا کر سکتی۔ یو این او نے کیا کیا؟ یو این او نے یہ کیا کہ اس نے پہلے ایک جنرل ٹیم بنائی جو کہ 11 ملکوں پر قائم تھی۔ 11 ملکوں پہ قائم اس نے ایک ٹیم بنائی اور اسے یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ اب اس 11 ملکوں کی جو ٹیم بنائی گئی، اسے یہ کہا گیا کہ آپ فلسطین کے دیگر علاقوں میں جائیں، وزٹ کریں اور دیکھیں وہاں کے لوگ کیا چاہتے ہیں، اور جیسا وہ لوگ وہاں سے ڈیمانڈ کریں گے ہم اس چیز کو وہاں پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں۔